اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یا اللہ بحق امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام ہماری یہ زیارت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اس زیارت کے فیوز و برکات سے ہماری زندگیوں کو منور کر دے۔ یا اللہ ہمیں اپنی زندگی میں معرفت اہل البیت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جب یہ معرفت نصیب ہو جائے تو ہمیں معرفت بری زیارت بھی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے والدین و اساتذہ کے گناہوں کو بخش دے، اور ہمارے مرحومین کے گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ ان خوشی کے دنوں اور راتوں کا واسطہ ہم سب کو خوشیاں عطا فرما، اور سوائے غم شبیر کے کوئی اور غم نہ دے۔ یا اللہ ہمارے آقا و مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ظہور پر نور جلد فرما، اور ہمیں اپنے آقا کی نصرت کے لیے آمادہ رہنے کی اور آمادگی کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لبیک یا امام سرزمین مقدس سے نجف اشرف سے ہادی ٹی وی کے توسط سے، اور اس وقت اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ویڈیو لنک کے ذریعے موجود ہیں ملک کی جانی پہچانی شخصیت، ادیب، عالم دین اور مفکر اسلام جناب سماحت السید اسد رضا بخاری صاحب۔ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اسعد اللہ ایامکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، آپ کا بہت شکریہ جی۔ صاحب جزاکم اللہ، انشاءاللہ بہت بہت شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے اور ہادی ٹی وی کے لیے وقت دیا، اور نجف اشرف میں آپ کی طرف سے انشاءاللہ نائب الزیارہ ہیں اور آپ کی صحت و سلامتی کے لیے دعا گو ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ابتدائی کلمات کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کیجیے۔ سبحان اللہ، بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ حضرات سے گفتگو کا نہ صرف یہ کہ شرف حاصل ہو رہا ہے، بلکہ آپ کے ذریعے سے ایک دنیا جس کے ساتھ شرف تخاطب میں اس وقت میں آ گیا ہوں، یقیناً لاکھوں ناظرین، کروڑوں افراد اس کو دیکھ رہے ہوں گے، اور جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے حوالے سے، ان کی ذات والا صفات کے حوالے سے، ان کے مناقب اور فضائل کے حوالے سے وہ تشنا روحیں جو اس وقت سیراب ہو رہی ہیں ہادی کے ساتھ، ہادی کے ذریعے سے، اس میں خالق کائنات نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا ہے کہ ہم ہادی کے ذریعے سے، اس چینل کے ذریعے سے اس عمل میں شریک ہو کر اپنے لیے حسنات اور نیکیاں اکٹھی کریں، اور اپنے برادران کے ساتھ محو گفتگو ہو کر، ان کی سماعتوں کے ساتھ ہم کلام ہو کر اپنے لیے ذخیرہ دنیا و آخرت جمع۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ صاحب، انشاءاللہ خدا آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور مزید توفیقات خیر میں آپ کی اضافہ فرمائے۔ صاحب امیر المومنین کی ولادت کے ایام ہیں، اس حوالے سے ہم کچھ گفتگو کرنا چاہیں گے، چونکہ ہم مرکز علم میں ہیں، حوزہ علمیہ نجف میں ہیں اور در علی پر بیٹھے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آغاز کرنا چاہیں گے علی اور علم، اس حوالے سے کچھ ہمارے ناظرین کی خدمت میں فرمائیے۔ آواز کٹ کے آ رہی ہے صاحب، اگر آپ ہماری بات سن رہے ہیں تو چونکہ میں عرض کر رہا تھا کہ ہم حوزہ علمیہ نجف میں ہیں اور علی اور علم کا ایک گہرا تعلق ہے، باب العلم ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اسی عنوان کے آپ آواز صحیح کریں، لفظ کی سمجھ نہیں آ رہی ہے جی۔ کنٹرول روم، اگر آغا صاحب کو ہماری آواز نہیں پہنچ رہی تو ہمیں بتایا جائے۔ علی اور علم کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہیں گے ہم۔ مولا علی ابن ابی طالب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا معجزہ اور آپ کی شان معلمیت کا معجزہ ہے۔ حضرت آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری نے اس چیز کو اس طرح سے یوں بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مولا علی ابن ابی طالب کو پیغمبر اکرم نے جس طریقے سے، حبیب کبریا نے جس طریقے سے علوم کے خزانے منتقل کیے، جس کو اس طرح بیان کیا گیا کہ زکانی رسول اللہ زکن زکا، پیغمبر اکرم نے، آقا فرماتے ہیں، مجھے ایسے علم دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانہ بھراتا ہے، اور اس شان سے یہ جو علم دیا اس کے لیے کائنات میں کوئی اور ایسی نظیر نہیں ملتی کہ معلم جو ہے، استاد جو ہے، وہ اپنی زبان شاگرد کے منہ میں رکھے اور علم کے خزانے منتقل کر دے۔ ہے کوئی کائنات میں ایسا معلم؟ تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو علی ابن ابی طالب آقا کی شان معلمیت کا معجزہ ہے، اور علی ابن ابی طالب کا تعارف متعدد جگہوں پر علم کے حوالے سے کروایا گیا۔ مثال کے طور پر خود قرآن کریم نے یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب،
اور یہ شان علم ایسی ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا اور اس طرف رخ کرتے ہیں، اور جب یہ قرآن کریم کی آیات پڑھتے ہیں تو صرف علم کی بات نہیں رہ جاتی بلکہ تصرف کی بات پھر سامنے آتی ہے۔ اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی شخصیت کی بہت ساری جہات سامنے کھلنے لگتی ہیں، اور ذہن بشر پر صحیفہ فضائل جب کھلنے لگتا ہے تو ایک مقام ایسا آتا ہے کہ انسان عاجز و درماندہ اور مبہوت ہو کر رہ جاتا ہے کہ وہ علی ابن ابی طالب کو سمجھنے کا کیسے دعویٰ کرے۔ بس یہ سمجھ لیتے ہیں ہم کہ یہ ایسی شخصیت ہیں جس کو پیغمبر اکرم نے روز قیامت تک کے لیے اپنی شان معلمیت کے معجزے کے طور پر پیش کیا، اور یہ ایسی شخصیت ہے کہ جس کو قرآن کریم نے ومن عندہ علم الکتاب کہہ کر علم الکتاب کا مالک قرار دے کر ایک دوسری جگہ پر علم الکتاب کے جس کو کتاب کا کچھ علم تھا، جیسے حضرت آصف بن برقیہ ان کے تصرف کا معجزہ بیان کیا، علم قرآن۔ اور پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ یہاں علم الکتاب سے مراد اس طرح نہیں ہے جیسے حافظ حفظ کر لیتے ہیں، اس سے مراد ایسا علم بھی نہیں ہے جیسے مترجم ترجمہ کر دیتے ہیں قرآن کریم کا۔ قرآن کریم کی آیات کی تفسیر جو کرتے ہیں وہ بھی عالم نہیں ہیں اس معنی میں جو حضرت آصف بن برقیہ نے علم الکتاب میں سے کچھ حصے کے مالک ہونے کی وجہ سے، جیسے سبا سے تخت بلقیس کو بلا کر دربار سلیمان میں اس کو ایک پلک جھپکنے میں حاضر کر دیا، اس کی کوئی توجیہ، کوئی اس کی سمجھ، کوئی فہم کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ ابھی تک تو کوئی اس کو حل نہیں کر سکا، آئندہ زمانے میں شاید کوئی حل کر سکے۔ لیکن ہمیں اتنا پتہ چلا کہ وہاں علم من الکتاب کا معجزہ تھا، اور وصی پیغمبر علی ابن ابی طالب علم الکتاب کے مالک ہیں۔ اور اس حوالے سے دیکھا جائے تو علی ابن ابی طالب کا تصرف کائنات میں کہاں سے کہاں تک ہوگا، یہ بات چونکہ سمجھ میں نہیں آتی اور اس کے مقدمات سمجھ میں آتے ہیں، یہاں سے انسان حیرت زدہ اور مبہوت ہو کے رہ جاتا ہے کہ یہ کیسی شخصیت ہے جس کو خالق کائنات نے پیغمبر کا گواہ بنایا۔ ایک بات البتہ ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ خالق کائنات نے آقا کی نبوت کی گواہی کے لیے جس کو اپنے ساتھ لیا ہے وہ ذات علی ابن ابی طالب ہے۔ یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، اے میرے حبیب ان سے کہہ دے مجھے تمہاری گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کفار کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں، ان سے کہو کہ میری گواہی کے لیے ایک وہ جس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے اللہ کافی ہے، اور دوسرا وہ جو علم الکتاب کا مالک ہے۔ گواہ تو برابر کے ہونے چاہیے، اگر کوئی اور اللہ ہوتا تو اس کو گواہ بناتے، اور تو کوئی اللہ ہے نہیں، لہٰذا کیوں نہ مظہر ذات حق کو ساتھ کھڑا کر کے اس کو گواہ بنایا جائے۔ تو جب علی ابن ابی طالب کو گواہ بنایا نبوت کا تو علم کے ذریعے سے، علم الکتاب کا مالک ہونے کے ذریعے سے علی ابن ابی طالب کا تعارف کروایا۔ اور اگر انسان یہاں سوچنا چاہے، سمجھنا چاہے تو ایک حدیث جو ہے میں بیان کرتا ہوں کہ خود مولا نے فرمایا، جی بسم اللہ، آپ سب جاری رکھیے۔ ہاں جی، مولا نے خود فرمایا کہ انا عبداللہ ایھا الناس، انا عبداللہ، اے لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، اخو رسول اللہ، اور میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی ہوں۔ اور یہ شرف مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو حاصل ہے۔ جب وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، انا عبداللہ، تو ہمیں وہ کلمات یاد آ جاتے ہیں جو امیر المومنین نے خانہ کعبہ کے پردہ کو پکڑ کر دل شب میں مناجات کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ الہی کفا بی عزن ان اکون لکا عبدا، پروردگار علی کی عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ علی تیرا بندہ ہے، اور کفا بی فخرن ان تکون علی ربا، اور علی کے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو علی کا رب ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ مولا جو کہتے ہیں کفا بی عزن، میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، تو اب مولا علی کا چاہنے والا وہ ہو سکتا ہے جو مولا علی کی عزت کو سمجھتا ہو، جو مولا علی کی عزت کا خیال رکھے۔ مولا علی پروردگار عالم کا بندہ ہونے میں فخر کرتے ہیں، اور ہم اس کے بندے ہیں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں جو احکام جو سجدہ ریز ہوتے ہیں، ہم اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں جس کو مولا علی نے سجدے کیے، جس کو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سجدے کیے، جس کو حبیب کبریا نے سجدے کیے۔ ہم اس رب محمد و آل محمد کو اپنا رب سمجھتے، لائق عبادت گردانتے اور اس کا بندہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو یہ احساس بندگی ہمارے اندر معصومین کے ذریعے سے آیا، اور پھر
وہ جو جملہ کہہ رہا تھا کہ آقا نے فرمایا ایھا الناس انا عبداللہ، اے لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، واخو رسول اللہ، رسول اللہ کا بھائی ہوں. یہ جو شان ہے یہ بھی امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بتائیں کہ وہ انا اخو رسول اللہ، باقی تو سب غلام ہیں، بھائی فقط علی ہے. آقا نے 2 مرتبہ عقد مواخات قائم کیا، ایک مرتبہ مکہ میں، ایک مرتبہ مدینہ میں. دونوں مرتبہ اپنا بھائی علی کو بنایا، ایک دوسرے کا بھائی انصار و مہاجرین کو بنایا لیکن اپنا بھائی علی کو بنایا. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ انا صدیقہ الاول، میں پہلا تصدیق رسالت کرنے والا ہوں. صدقتہ و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت تصدیق رسالت کر کے صدیق اول کا لقب حاصل کر چکا تھا جب ابھی آدم کا پتلا بھی تیار نہیں ہوا تھا. تو یہاں سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ خالق کائنات نے علی ابن ابی طالب کو جو گواہ نبوت کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، تو خالق کے نے عینی گواہ کو پیش کیا ہے. جب تقریب نبوت منعقد ہو رہی تھی عالم انوار میں، جب آقا کو نبوت عطا ہو رہی تھی عالم انوار میں، اس وقت جو شاہد تھا، اس وقت جو تصدیق رسالت کر کے صدیق اول کا لقب حاصل کر رہا تھا، خالق کائنات نے کسی سنے سنائے گواہ کو پیش نہیں کیا، اس چشمدید گواہ کو پیش کیا. یہ ہے شان علی ابن ابی طالب. کیا کہنا صاحب، جزاکم اللہ. بہت خوبصورت الفاظ اور بہت خوبصورت فکر کے ساتھ آپ نے علی اور علم اور عبادت کو بیان کیا. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں بھی موجود ہیں ہمارے بہت ہی اچھے عالم دین اور بہت ہمارے دوست بھی ہیں، جناب اسماعیل سید مظاہر عباس رضوی صاحب. آپ کی خدمت میں سلام اور ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں. آپ کی خدمت میں بھی علیکم السلام اور ہدیہ تبریک و تہنیت. بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے اسلام آباد اسٹوڈیو میں جناب اسماعیل سید اسد رضا بخاری صاحب علی اور علم کے حوالے سے. اور میرا دوسرا سوال بھی تھوڑا سا اس سے مربوط ہوگا. علم اور عبادت کا خاصا ربط ہے، میں چاہوں گا کہ عبادت اس ربط کو بھی بیان کیا جائے اور عبادت امیر المومنین پر کچھ گفتگو ہمارے ناظرین کی سماعت کی نظر کی جائے انشاءاللہ تعالی. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین ولا سیما علی خاتمہم وافضلہم محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. سب سے پہلے میں اپنے ناظرین محترم اور سامعین کرام کی خدمت میں ہدیہ درود و سلام اور اسی کے ساتھ ساتھ ہدیہ تبریک و تہنیت اور مبارکباد میں پیش کرتا ہوں امیر المومنین کی ولادت باسعادت کے پرمسرت موقع پر، اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی خداوند متعال ہماری جو اصلی عیدی ہے اس دن کی، اس کو امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کو قرار دے، کہ جن کے آنے سے دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی اور اللہ کا جو خلیفہ حقیقی ہے جس کی وجہ سے دنیا میں عدل و انصاف قائم ہوگا، اور حقیقت میں علی علیہ السلام کے وارث وہ ہیں، اور خلافت علوی کو انشاءاللہ تعالی مقام عمل میں وہ پیادہ کریں گے اور دنیا کے سامنے عدل علوی کو پیش کریں گے، کہ جس عدل کو دنیا برداشت نہیں کر سکی تھی اور ان کے سر مبارک کے اوپر جو ہے وہ تلوار لگائی. تو ظاہر سی بات ہے امیر المومنین کی ولادت کا موقع ہے، بہت ہی خوشی ہے مومنین کے لیے بھی. ایک دوسرے کو یہ چاہیے، ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا چاہیے، اور ان مبارک دنوں میں اللہ تبارک و تعالی مومنین کی دعاؤں کو بالخصوص سنتا ہے، اور امیر المومنین واسطہ فیض ہیں، سید الاوصیاء ہیں امیر المومنین کے واسطے سے، اور ان کی اس مبارک مولود کا جو روز ہے اس کے حوالے سے خدا سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے عمل میں اخلاص عنایت فرمائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہادی ٹی وی کے جتنے بھی خادمین ہیں جس شکل میں بھی وہ خدمت کر رہے ہیں، ان کی تمام تر خدمات کو بحسن وجہ قبول فرمائے. آپ نے جیسا کہ ابھی سوال فرمایا، یہ سوال بہت ہی عمدہ اور مناسب ہے کہ علی علیہ السلام اور عبادت، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ علم کا ربط اور عبادت، علم اور عبادت کے درمیان کا رابطہ. تو یہ بہت ہی عمدہ سوال ہے. انشاءاللہ تعالی اس کے جواب کے لیے قرآن مجید کی آیات اور روایت کے سہارے سے کچھ مطالب کو عرض کروں گا. مقدمتاً ایک دو جملے
حاضرین کی خدمت میں عرض کرنا ہے، چونکہ یہ 13 رجب کی مناسبت ہے، اس لیے مولا کی ولادت کے سے مربوط 2-3 جملے حدیث کی روشنی میں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ عبادت اور علم کے درمیان کے رابطے کو عرض کیا جائے گا۔ صحیح۔ کتاب تہذیب میں کہ جو جناب شیخ طوسی کی کتاب ہے، اور اسی طریقے سے کتاب کافی جو جناب شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور یہ دونوں کتابیں معتبر ترین کتب اربعہ میں سے ہیں۔ ان میں یہ آیا ہے کہ امیر المومنین کی ولادت 13 رجب سن 30 عام الفیل کو عین خانہ کعبہ کے اندر ہوئی، خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ اور جناب فاطمہ بنت اسد جب گئیں تو میں جس جملے کو بتانا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کی خدمت میں، وہ اصل جملہ یہ ہے کہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کی شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ صحیح۔ وہ جب دیوار کے قریب ہوئیں تو انہوں نے جو کلمات کہے ہیں وہ کلمات ہمارے لیے باعث فخر بھی ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ باعث تأمل بھی ہیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ جناب فاطمہ بنت اسد نے جن کلمات کو کہا ہے اس کے اندر فضیلت کے کتنے گوشے جو ہے وہ پائے جاتے ہیں، اور ان کے ایمان کی وہ خالص ترین جو ہے وہ دلیل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے میرے پروردگار، میں تیرے اوپر اعتماد رکھتی ہوں، تیری تمام تر کتابوں کے اوپر اعتماد رکھتی ہوں جو آسمان سے نازل ہوئی، سارے رسول جو تو نے بھیجے ہیں ان کے اوپر میں اعتماد رکھتی ہوں، اور میرے اللہ میں تصدیق کرتی ہوں ابراہیم خلیل اپنے جد کے کلام کی کہ جنہوں نے خانہ کعبہ کی تجدید کی تھی، چونکہ اول مرتبہ تو جناب آدم علیہ السلام نے بنایا، پھر دوبارہ تجدید کی جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل علیہ السلام نے۔ تو جناب فاطمہ بنت اسد نے فرمایا کہ خدایا، میں تجھ سے جو ہے وہ سوال کرتی ہوں خانہ کعبہ کا واسطہ دے کر کے اور اس مولود کا واسطہ دے کر کے جو میرے شکم میں ہے، میری مشکل کو آسان کر دے۔ تو اب یہاں پر روایت کے کلمات یہ ہیں کہ ابن قعنب اور جناب عباس ابن عبد المطلب یہ خانہ کعبہ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے اس منظر کو دیکھا کہ جناب فاطمہ بنت اسد یہ جو ہے وہ دعا کر رہی ہیں، مناجات یہ جو ہے وہ کر رہی ہیں۔ یہ علل الشرائع میں بھی یہ روایت ہے، معنی الاخبار میں بھی ہے، اور کتاب الغیبہ میں بھی یہ روایت پائی جاتی ہے اور دیگر کتابوں میں۔ تو وہاں پر یہ بات جو ہے وہ مذکور ہے کہ ادھر جناب فاطمہ بنت اسد کے زبان مطہر سے یہ کلمات تمام نہیں ہوئے تھے کہ خانہ کعبہ کی دیوار میں شگاف پڑ گیا، دیوار جو ہے وہ جدا ہو گئی، اور جناب فاطمہ بنت اسد اندر اس کے تشریف لے گئیں، پھر دیوار جو ہے وہ مل گئی۔ اب یہ افراد جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے یہ سوچا، چونکہ پتہ تھا کہ یہ ولادت کا جو ہے وہ وقت ہے، ولادت قریب ہے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ کچھ خواتین کو ان کے ہمراہ کر دیا جائے تاکہ یہ ان کی مدد کر سکیں۔ چنانچہ اس حوالے سے تالے کو کھولنا چاہا لیکن تالا نہیں کھلا۔ اب خود جناب ابن عباس یہ روایت کرتے ہیں کہ جب تالا نہیں کھلا تمام تر کوششوں اور کاوشوں کے باوجود، تو میں سمجھ گیا کہ یہ امر الہی ہے، امر الہی ہے۔ لہٰذا جناب فاطمہ بنت اسد جو ہے وہ 3 دن خانہ کعبہ کے اندر تھیں، اور امیر المومنین کی وہاں پر ولادت ہوئی، اور اس نقل کے مطابق پھر وہی جگہ جہاں سے جناب فاطمہ بنت اسد داخل ہوئی تھی وہیں سے پھر دوبارہ دیوار میں جو ہے جدائی پیدا ہوئی، شگاف ہوا، دیوار جو ہے وہ ہٹی، اور جناب فاطمہ بنت اسد امیر المومنین کو اپنے آغوش میں لے کے واپس جو ہے وہ آئیں گے۔ نصیبی ہے امیر المومنین علیہ السلام کی، اور ہماری بھی کیا خوش نصیبی ہے کہ جس امام کو ہم مانتے ہیں وہ اس جگہ پہ پیدا ہوا کہ جو پوری دنیا کے مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے۔ بہت بہت شکریہ، ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ اسلام آباد بھی چلتے ہیں، ان سے بھی سب سے بھی گفتگو کرتے ہیں۔ اور صاحب علم اور عبادت کی بات ہو رہی ہے، میں آنا چاہوں گا شجاعت امیر المؤمنین علیہ السلام پر۔ ہمارے مومنین اور محبان امیر المؤمنین علیہ السلام امیر المؤمنین کو ایک شجاع کے طور پر زیادہ لیا جاتا ہے۔ میں پوچھنا چاہوں گا کہ آیا شجاعت امیر المؤمنین منحصر ہے فقط میدان جنگ تک، یا اور میادین میں بھی شجاعت امیر المؤمنین ہمیں نظر آتی ہے؟ عرض ہے کہ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی شجاعت اصل میں آپ کی کتاب زندگی میں سے جس ورق کو بھی آپ الٹیں گے، جس باب کو بھی آپ کھولیں گے، اتنا ہی حیران ہوتے چلے جائیں گے۔ مولا علی جس طریقے سے انسان ان کے علم کو دیکھ کر مبہوت ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے ان کی شجاعت کو دیکھ کر مبہوت ہوتا ہے۔ اور یہ جو ابھی قبلہ بیان کر رہے تھے تو اس میں یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ سارے جہاں پر یہ ناظرین دیکھ رہے ہیں ہمیں، خالق کائنات جناب فاطمہ بنت اسد کی
اس دعائے مستجاب کے صدقے میں جس کے بعد خانہ کعبہ کی دیوار در ہو گئی تھی، اللہ اللہ، اس کے صدقے میں پروردگار عالم سب کی حاجات روا فرمائے۔ وہ دعائے مستجاب ادھر دیوار در ہوئی اور ادھر جب کوئی دیوار گر رہی ہو، پھٹ رہی ہو تو انسان پیچھے ہٹ جاتا ہے، لیکن یہ قرار کی ماں تھی، آگے بڑھ گئی۔ اللہ کیا کہنا، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد کو مکمل طور پر یہ احساس تھا اس بات کا کہ میں یہاں آئی نہیں ہوں بلکہ لائی گئی ہوں، اور خالق کائنات کے انعامات اور جو ان کی طرف متوجہ ہو رہے تھے وہ کاملاً اس سے آگاہ تھی۔ رہا مسئلہ شجاعت کا تو جی شجاعت کے بارے میں عرض کروں، امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی شجاعت کے حوالے سے ذکر ہو رہا تھا، تو علی ابن ابی طالب کی شجاعت بھی محیر العقول ہے، انسان کو حیرت زدہ کر دیتی ہے، کوئی شک نہیں۔ اور امیر المومنین کی شجاعت تھی جس کے ذریعے سے اسلام کی تبلیغات آگے بڑھیں اور اسلام کے اوپر جامع اسلامی کے اوپر ہونے والے حملوں کا جو تدارک ہوا وہ ذوالفقار کے ذریعے سے ہوا۔ اور اس ذوالفقار کو ہم بدر میں دیکھتے ہیں، احد میں دیکھتے ہیں، خندق میں دیکھتے ہیں اور ایسی شجاعت کے ساتھ دیکھتے ہیں، لیکن عجیب بات ہے کہ مفسرین نے اور شارحین زندگی علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جب دیکھا ہے حیات مبارکہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو، تو انہوں نے کہا ہے کہ شب ہجرت جو بستر پر سوئے تھے مولا علی، وہ شجاعت خندق و خیبر سے کہیں زیادہ برتر شجاعت ہے، اس لیے کہ جب بدر میں تھے، احد میں تھے، خندق میں تھے، خیبر میں تھے تو تلوار ہاتھ میں تھی، دشمن کا مقابلہ کر سکتے تھے، لیکن شب ہجرت بستر پر جو سوئے ہیں نیزوں کی زد میں، تلواروں کی چھاؤں میں، تو خطروں کی چادر اوڑھ کر سو گئے، اور اپنی طرف سے تو اب دفاع کا کوئی انتظام ہے نہیں، تو اس حالت میں جو بندہ شب ہجرت سویا ہے بستر پر، اس کی شجاعت کا موازنہ اگر میدان جنگ کی شجاعت سے کریں تو یہ زیادہ برتر شجاعت ہے، اور پھر اس کی طرف خالق کائنات کی طرف سے اس شجاعت پر ایمان بھی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، علی سوتے رہے، سودے ہوتے رہے، اور جب اٹھے ہیں بستر سے تو مرضات الہی کا تمغہ سینے پہ سجا کے اٹھے ہیں، جب اٹھے ہیں تو دیکھا کہ جبریل و میکائیل پائنتی کی طرف اور سرانے کی طرف کھڑے ہوئے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے فضائل کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں، اور بخن بخن لک یا ابن ابی طالب ان اللہ یباہی بک علی الملائکہ، وہ یہ قصیدہ پڑھ رہے ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں، اے علی کیا بات ہے تیری کہ خالق کائنات تیری وجہ سے عرش پر اپنے فرشتوں پر فخر و مباحات کر رہا ہے۔ تو علی ابن ابی طالب کی شجاعت کی داد یا ما بین ارض و سما روز احد جبریل لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کہہ کر دے، یا خالق کائنات فخر و مباحات کر کے فرشتوں پر وہ داد دے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ کے داد دیں علی منی و انا منہ، تو مولا علی کو داد دینے والے، مولا علی کی شجاعت کا ذکر کرنے والے، ان میں ذات توحید ہے، جناب رسالت مآب ہیں، جبریل ہیں، ہم کس کھاتے میں ہیں؟ ہم نے جو کچھ سنا اس کو بیان کر دیا، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، یہ شجاعت ایسی ہے کہ جس کے آثار یہ ہیں کہ ایک ضرب ہے اور اس کے مقابل میں ثقلین کی بندگی ہے اور پھر بھی برابر نہیں ہے، ثقلین کی بندگی پوری کی پوری وہ بھی دوسرے پلے میں رکھے تو پھر بھی برابر نہیں ہے۔ تو علی ابن ابی طالب کی شجاعت، ہاں ان واقعات کو ہم بیان کرتے ہیں لیکن ہم صحیح معنی میں نہ اس کا ادراک کر سکتے ہیں اور نہ صحیح معنی میں اس کی داد دے سکتے ہیں۔ صحیح، بہت اچھی گفتگو صاحب فرمائی آپ نے شجاعت امیر المؤمنین علیہ السلام کو۔ میں بس اپنے ناظرین سے ایک اور چیز یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ جتنی بھی ہماری گفتگو ہے، جتنے بھی ہمارے یہ پروگرامز ہیں، یہ دراصل مقدمہ ہے اس معرفت کا کہ جو معرفت ہم سب کو حاصل کرنی ہے امیر المؤمنین کی، ہم کو درک کرنا ہے کہ امیر المؤمنین کون تھے، ہم سے کیا چاہتے تھے اور ہم نے پھر کیا کرنا ہے۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں آپ کو ٹیلی فون کالز کا بھی موقع دیا جائے گا، آپ بھی اپنی آواز پہنچا سکیں گے سرزمین نجف اشرف میں، اور انشاءاللہ جو آپ دعا کریں گے تو ایک طرف الہی امین کی صدا آپ اسلام آباد سے سن سکیں گے اور ایک طرف انشاءاللہ نجف اشرف میں صاحب بھی آپ کے لیے دعا کریں گے، اور ہم سب آپ کے لیے دعا گوں گے اور خوش نصیب ہوں گے ہمارے وہ کالرز کے جن کی آج کالز ملیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پہ جن برادران اور خاران نے میسیجز کے ذریعے التماس سے دعا کا کہا، انشاءاللہ پروگرام پہ آنے سے پہلے آپ سب کے لیے نائب الزیارہ ہوئے ہیں ہم، اور انشاءاللہ پروگرام کے بعد جن کی کالز ملیں گی ان کے لیے بھی ہم
ان کے لیے بھی ہم انشاءاللہ دعا گو رہیں گے۔ آتے ہیں آ صاحب کی طرف۔ آ صاحب، عبادت امیر المؤمنین کے حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی، میں چاہوں گا کہ وہیں سے گفتگو کا آغاز کیا جائے جہاں سے منقطع ہوئی تھی۔ جی انشاءاللہ تعالی میں جو عرض خدمت کر رہا تھا جناب فاطمہ بنت اسد کے حوالے سے چند جملے، در واقع ایک طریقے کا یہ مقدمہ بھی ہے امیر المؤمنین کی عبادت کا، کہ امیر المؤمنین کی ابھی ولادت ہوئی ہے اور خداوند متعال خبر دے رہا ہے ولادت کے وقت ان کی اطاعت اور عبادت کا۔ لہٰذا یہ جملہ جو ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب جناب فاطمہ بنت اسد 3 دن خانہ کعبہ کے اندر تھیں اور چوتھے دن پھر شان و شوکت کے ساتھ نکلی، اور پھر انہوں نے جب جناب عباس نے سوال کیا تو اس وقت یہ بیان فرمایا آپ نے جناب فاطمہ بنت اسد نے کہ اللہ نے بہت سی عورتوں کے اوپر مجھے فضیلت دی ہے، اور معمولی عورتوں کے اوپر نہیں، حتیٰ معصومہ کے اوپر، یعنی مریم بنت عمران کے اوپر، کہ جناب مریم سلام اللہ علیہا معصومہ ہیں۔ تو جناب فاطمہ بنت اسد یہ فرماتی ہیں کہ مریم سلام اللہ علیہ کے لیے جب جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب ہوا تو اللہ نے حکم دیا تھا کہ کھجور کے درخت کو ہلاؤ، اس سے کھجوریں جو ہے وہ گریں گی، لہٰذا رطب جنی تازے کھجور گریں، اور انہوں نے جو ہے وہ کھائی کھجوروں کو، اور اس طریقے سے اپنی بھوک اور پیاس کو جو ہے وہ انہوں نے مٹایا، بھوک اور پیاس سے جو ہے وہ سیراب ہوئی۔ تو جناب فاطمہ بنت اسد یہ فرماتی ہیں کہ میرے لیے یہ اللہ نے خاص انتظام کیا کہ خانہ کعبہ کے اندر بہشت کے کھانے اور بہشت کے میوے میرے لیے آتے تھے، یہ انتظام جو ہے وہ میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوا۔ اس جملے کو جناب فاطمہ بنت اسد نے ارشاد فرمایا، اور پھر اس کے بعد یہ کہا کہ جب میں نکلنے لگی خانہ کعبہ سے تو ہاتف غیبی کی یہ آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، میں نے یہ سنا کہ منادی یہ ندا دے رہا ہے کہ انا علی الاعلیٰ، میں علی اعلیٰ ہوں، میں اپنے نام سے اس بچے کا نام جو ہے وہ مشتق کر رہا ہوں، اور اس بچے کا نام علی رکھنا۔ اور جناب فاطمہ بنت اسد جو اضافہ فرماتی ہیں بعض کلمات کا، جو انہوں نے ہاتف غیبی کی آواز سنی تھی، اللہ اکبر، یہ امیر المؤمنین کی عبادت کا ذکر اللہ ولادت کے وقت جو ہے وہ کر رہا ہے، کہ اس وقت البتہ ان کی عبادت کوئی ولادت کے بعد کے اوپر موقوف نہیں ہے، یہ عالم انوار میں بھی تسبیح و تحلیل کرتے تھے، جیسا کہ متعدد روایتیں بلکہ متواتر روایات موجود ہیں اس مطلب کے اوپر کہ عالم ارواح میں یہ عبادت الہی میں جو ہے وہ مشغول تھے۔ تو جناب فاطمہ بنت اسد یہ شہادت دیتی ہیں کہ میں نے ہاتف غیبی کی آواز سنی کہ یہ بچہ ایسا ہے کہ جو خانہ کعبہ سے بتوں کو جو ہے وہ پاک کرے گا، بتوں کو جو ہے وہ ہٹائے گا، کاسر الاسنام ہوگا، اسنام کو توڑے گا، یکسر الاسنام، اسنام کو توڑے گا، اور خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر جو ہے وہ اذان دے گا، اور یہ میری اطاعت اور بندگی کرے گا، یہ میرا مطیع بندہ ہے، یہ میری اطاعت کرے گا، اور یہ میری تسبیح و تحلیل و تمجید کرے گا۔ یہ سارے کلمات اس روایت میں پائے جاتے ہیں کہ یہ میری اطاعت و بندگی کرے گا، میری تسبیح و تمجید و تحلیل کرے گا۔ تو یہاں پر نام رکھنے کے ساتھ ساتھ عبادت کا بھی ذکر اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ کر رہا ہے، کہ جس کو جناب فاطمہ بنت اسد آپ کی والدہ ماجدہ شہادت جو ہے وہ دے رہی، بیان فرما رہی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ دوسرا جملہ، یہ ہم لوگوں کے لیے افتخار ہے کہ امیر المؤمنین کے ہم لوگ چاہنے والے ہیں، اور خدا سے دعا یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم سب بحق امیر المؤمنین شیعیان واقعی امیر المؤمنین میں سے جو ہے وہ قرار دیے جائیں باذن پروردگار اور اللہ کی دی ہوئی توفیق سے۔ تو اس حوالے سے یہ جملہ جو ہے وہ عرض ہے کہ اس وقت جناب فاطمہ بنت اسد یہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ سنا کہ آواز قدرت آئی، توبہ، بہت ہی بلندی ہے اور خوش نصیب ہیں وہ افراد کہ جو اس بچے کو دوست رکھیں گے اور جو اس کی اطاعت کریں گے۔ کیا کہنا؟ محبی ہے ولی مطیعی ہے، جو اس کی اطاعت کریں گے اور جو اس سے محبت کریں گے ان کا نصیب بہت اچھا ہے، وہ خوشا نصیب ہیں، بہترین انسان ہے، سعادت مند ترین انسان ہے، تو ان کے لیے توبہ اور حسن معاب ہے۔ اور وہ افراد کہ جو اس بچے سے بغض کریں گے اور اس کی اطاعت نہیں کریں گے بلکہ اس کی معصیت کریں گے تو ویل لہم، ایسے افراد کے لیے جو ہے وہ کیا ہے، ویل پایا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس جناب فاطمہ بنت اسد کے مکالمے میں جو انہوں نے ہاتف غیبی کی آواز سنی تو امیر المومنین کی عبادت کا بھی تذکرہ اللہ نے کیا کہ یہ وہ بچہ ہے کہ جو میری اطاعت کرے گا، میری تسبیح و تحمید کرے گا۔ جہاں امیر المومنین کے بتوں کے توڑنے کی خبر دی اور اسی کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کی چھت پہ اذان دینے کی جو ہے وہ خبر دی، اور قرآن مجید کی بہت سی آیتوں میں بھی یہ جہاں پہ آیا ہے اذن مؤذنون، تو خود امیر المومنین نے بھی ایک جگہ بیان فرمایا ہے کہ اذن مؤذنون، اذان دینے والے سے مراد وہ اذان دینے والا میں ہوں، یہ امیر المومنین نے اپنی طرف نسبت دے کر کے جو ہے وہ ارشاد فرمایا تھا۔
تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر بھی امیر المومنین کی عبادت کا تذکرہ ہوا۔ وہ نقطہ کہ جو لطیف نقطہ یہاں پر ہے کہ علم اور عبادت کے درمیان میں رابطہ ہے اور پھر امیر المومنین کی عبادت، تو عرض خدمت یہ ہے کہ علم جو ہے وہ مقدمہ عرفان ہوتا ہے۔ جب تک انسان کسی چیز کو نہ جانے، بغیر نہ جانے کیسے وہ پہچان سکتا ہے؟ یعنی جاننا ایک علم اجمالی بھی ہو تو انسان کو کہا جائے گا کہ یہ شخص جو ہے وہ جان رہا ہے، لیکن کما حق اس وقت جانے گا جب اس کے بارے میں پوری مکمل طریقے سے ہر قسم کی جتنے بھی جوانب ہیں، ہر جوانب میں اس چیز کے بارے میں اس کو علم ہو، تو کہیں گے کہ یہ شخص اس کے لیے جو ہے وہ کیا ہے عارف ہے، یعنی اس کی تمام تر خصوصیات سے جو ہے وہ کیا ہے آگاہ ہے۔ لہٰذا علم مقدمہ معرفت ہے، اور جب علم کے بعد انسان معرفت خدا مندی کو حاصل کر لے گا تو معرفت کے ساتھ جو عبادت کو انجام دے گا تو وہ عبادت یقیناً جو ہے وہ معنی رکھتی ہے، اور پھر وہ عبادت قرآن مجید کی، یہ بہت ہی لطیف اشارہ ہے قرآن مجید کا، کہ وہ عبادت کہ جو اللہ کے نزدیک مخلص ہے، وہ عبادت کلمہ طیب سے تعبیر کی گئی ہے قرآن مجید میں، کہ وَإِلَيْهِ يَسْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ، اللہ کی طرف کلمہ طیب بلند ہوتی ہے، یعنی عبادت خالص، یعنی عبادت عالی، وہ عبادت کے جو ریا سے خالی ہو اور قربتاً اللہ سوائے پروردگار کے اور کوئی ذات اس کے نزدیک ملحوظ نہ ہو۔ تو اس حوالے سے یہ کلمہ طیب ہو جائے گی عبادت۔ تو علم مقدمہ ہے معرفت کا، جب انسان معرفت کے ساتھ عبادت کو انجام دے گا تو یہ عبادت تام ہوگی، بامعرفت ہوگی۔ اب معرفت کے ساتھ یہ رکوع کرے گا تو اس کا رکوع بھی دوسرے عام رکوع سے فرق کرے گا، اس کا سجدہ جو معراج عبادت ہے سجدہ، یہ بھی عام سجدوں سے جو ہے وہ فرق کرے گا، اور اس کا قیام اور قعود سب دیگر اعتبار سے جو ہے وہ فرق کرے گا۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ معرفت کے ساتھ عبادت، اس کا رتبہ جو ہے وہ بلند ہے، اور یہ معرفت بغیر علم کے حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ لہٰذا حقیقت میں عبادت کے درمیان اور معرفت کے درمیان علم کیا ہے؟ یہ واسطہ ہے، یعنی علم سے معرفت پیدا کیا، علم نے معرفت دیا، اور پھر معرفت کے ساتھ جب عبادت کو انجام دیا تو وہ کلمہ طیب بنی اور مقام اجابت تک یہ عبادت پہنچ گئی۔ اور امیر المؤمنین کی عبادت کہ جو ہمارا موضوع ہے، تو امیر المؤمنین کی عبادت کا جو ہے وہ کیا کہنا کہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جہاں شب میں اپنے پشت کے اوپر غربا کے لیے ان کے کھانے کا انتظام، بقیہ ان کے حوائج کو اپنے پشت کے اوپر لاد کر کے آذوقہ پہنچانا ان کے گھر تک، اس کے علاوہ نماز کا 1000 رکعت پڑھنا، 1000 رکعت نماز معمولی بات جو ہے وہ نہیں ہے پڑھنا شب میں، اور اس میں بھی اتنی تمام تر دوسری مشغولیات کہ دوسروں کے گھروں میں جا کر کے ان کو آذوقہ پہنچانا، اور اس خدمت خلق کے ساتھ ساتھ خدمت خالق خلق، یعنی امیر المؤمنین کی ذات ایسی ہے کہ جس شعبے سے بھی انسان دیکھے گا، جس نقطے سے بھی انسان دیکھے گا، ہر نقطہ بأحسن وجہ ہے اور کامل صورت میں ہے، چاہے وہ اللہ کی اطاعت ہو اور چاہے اللہ کے مخلوقات کی عبادت ہو۔ جزاک اللہ آصف، بہت بہت شکریہ۔ آصف کی طرف بھی بڑھتے ہیں۔ آصف، شب جمعہ ہے، شب مغفرت اور شب توبہ ہے، عبادت کا تذکرہ آصف نے فرمایا۔ میں چاہوں گا کہ بریک پہ جانے سے پہلے مختصر سے کلمات کی صورت میں ہم تذکرہ کریں۔ عبادات خداوندی میں سے ایک عبادت ہوتی ہے دعا کی عبادت، دعا کے ساتھ عبادت کرنا، اور آج شب جمعہ ہے اور دعائے کمیل کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، اور ہمارے ناظرین بھی یہ مناظر لائیو اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ چند جملے دعائے کمیل کے حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کے گوش گزار فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دعائے کمیل تو اس وقت ساری دنیا میں پڑھی جاتی ہے، اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے اپنے شاگرد، اپنے صحابی، اپنے جانثار جناب کمیل کو جو تعلیم دی تھی، تو اس میں یہ ہے کہ یہ دعائے کمیل کی عجیب خصوصیات ہیں۔ جو لوگ ہمارے مکتب سے وابستہ نہیں ہیں، کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں، وہ بھی جب دعائے کمیل کو پڑھتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو وہ علی ابن ابی طالب کی اس عظمت کو خراج تحسین پیش کیے بغیر نہیں رہ سکتے، کہ وہ کہتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب نے جو دعا کے کلمات تعلیم دیے ہیں، اس میں فصاحت و بلاغت کا جو اوج ہے، جو معنی آفرینی ہے، اس کے ساتھ ساتھ نفسیات انسانی اور انسان کے ضمیر کو کتنا مد نظر اور ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے، کہ ہر شخص جب اس دعا کو پڑھتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، تو وہ یوں محسوس کرتا ہے کہ یہ اس کے اپنے باطن کی آواز ہے، اس کے اپنے ضمیر کی طرف سے خالق کائنات سے گفتگو ہے، اور وہ اپنی واردات قلب میں اس کو شامل کر کے
اس طریقے سے محسوس کرتا ہے کہ میری بات ان کلمات کے ذریعے سے ذات اقدس الہی تک پہنچ رہی ہے، اور یہ کلمات انسان کے اندر جو تبدیلی اور انقلاب پیدا کرتے ہیں، صحیح، اس کو جو راہ قرب الہی کے راستے پر جو مدد کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر ایک گفتگو ہے۔ ہم نے بعض علماء سے دوسری جگہوں پر یہ گفتگو کی اور ان کو دعائے کمیل فراہم کی، تو پھر اس کے بعد میں ہمیں اس کا رزلٹ بھی ملا کمنٹس کہ ملے، ایک صحیح، اعتکاف کے بہت بڑے اجتماع میں عالم دین انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ دعائے کمیل ہمیں فراہم کریں، ہم یہاں اس اجتماع میں رائج کریں گے دعائے کمیل کو۔ اللہ، پھر ہم نے پرنٹ کروا کر ان کو کافی سارے سینکڑوں کی تعداد میں وہ نسخے دعائے کمیل کے فراہم کیے، تو ان کے ہاں ماہ مبارک میں شہر اعتکاف میں یہ دعائے کمیل اسی طرح پڑھی جاتی ہے جیسے ہمارے اجتماعات میں پڑھی جاتی کیا ہے۔ کہنا، کیا اور کہنا، پھر اس کے ساتھ پھر یہ بھی ہوا کہ لوگ متوجہ ہوئے کہ شیعی دنیا میں ادب دعا کے اعتبار سے کتنے بڑے بڑے خزانے موجود ہیں۔ کوئی شک نہیں، مفاتیح الجنان اٹھا کر دیکھیں اور ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی دعاؤں کو دیکھیں، اور ان دعاؤں کو جب پڑھیں تو انسان متوجہ ہوتا ہے کہ دعا کے ساتھ ساتھ معرفت خالق اور اس کے ساتھ ساتھ علمی مفاہیم، توحید کی معرفت کے ساتھ ساتھ علمی مفاہیم کو اور بہت ساری چیزوں کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ یہ دعائیں معرفت کا ایک بہت بڑا خزانہ بن گئی ہیں۔ صحیح، تو انسان اپنی زبان سے اللہ کو پکارتا ہے، اپنی حاجات طلب کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ راہ معرفت پر جو سفر کرتا ہے وہ تو پہلے مد نظر ہی نہیں ہوتا۔ پہلے تو انسان کی دعا کے لیے توجہ ہوتی ہے کہ مجھے جو فائدہ حاصل ہو، میں جو انعام الہی کا طلبگار ہوں، میں جو عفو الہی کا طلبگار ہوں، میں جو اس کی مغفرت چاہتا ہوں، تو میں اس حوالے سے یہ دعا پڑھوں گا۔ لیکن جب دعا کی طرف، اس کے کلمات کی طرف انسان توجہ کرتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ ایک بہت بڑا خزانہ عامرہ اس کے پاس آ گیا کوئی ہے۔ شک نہیں، وہ ساری چیزیں کہ طلب مغفرت بھی ہے، دعا بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو معرفت کا سفر ہوتا ہے اس کا پھر انسان کو احساس ہوتا ہے جب وہ دعا مانگتا ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ علماء نے یہ بات بھی بیان کی کہ جو احادیث میں مضامین بیان ہوئے ہیں، دعا کو پڑھیں تو اس میں اس سے زیادہ معرفت ہے جو احادیث کے کلمات میں ہے۔ صحیح، اور اس کی وجہ علماء یہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ احادیث کی شان یہ ہے کہ احادیث میں ائمہ معصومین جو ہیں وہ ہم لوگوں سے بات کر رہے تھے، تو جب ہم لوگوں سے بات کر رہے تھے تو ہماری معرفت کے مطابق، اس لیے کہ کلم بالناس علی قدر عقولہم، مخاطب کی معرفت کے مطابق اس سے گفتگو کی جاتی ہے، ایسی گفتگو نہیں کی جا سکتی جس کو وہ سمجھ ہی نہ سکے۔ تو معصومین جب ہم سے بات کر رہے تھے جس کو ہم حدیث کہتے ہیں، تو اس حدیث میں وہ ہماری معرفت کو مد نظر رکھ کر، ہماری توفیق کو، کیپیسٹی کو مد نظر رکھ کر وہ ہم سے بات کر رہے تھے۔ لیکن جب وہ بارگاہ الہی میں دست دعا بلند کر کے بات کر رہے تھے تو اپنی معرفت کے مطابق گفتگو کر رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ دعا میں ادب کے خزانے کے ساتھ ساتھ معرفت الہی کے حوالے سے جو بلند ترین مضامین بیان ہوئے ہیں وہ احادیث سے کہیں آگے ہیں۔ صحیح، صحیح، بہت اچھا کہا آپ نے، اور بڑے یہ لطیف نقطے کی طرف متوجہ کیا ہے، اور انشاءاللہ ہماری یہ گفتگو جاری و ساری رہے گی، اور بریک کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے کالر حضرات کو بھی اپنے پروگرام میں شریک کریں گے۔ اگر ان کا کوئی سوال ہوگا تو اس کو بھی لیں گے، اور ان کی دعا و زیارت کا موقع بہرحال ان کے نصیب میں ہے انشاءاللہ۔ ہم آغا صاحب کے شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے، وقت کی تنگی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ بعد میں بھی آپ تشریف لاتے رہیں گے۔ آپ نے جانا بھی ہے کسی محفل میں اور مجلس میں اور جشن بھی پڑھنے ہیں، تو ہم دعا گو ہیں آپ سے، اور ملتمس بھی ہیں کہ ہمارے تمام ناظرین کو بھی انشاءاللہ یاد رکھیں گے، زیارت میں بھی اور جشن میں بھی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین اکرام ہمارے ساتھ رہیے گا، یہاں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے ہادی ٹی وی، سرزمین مقدس، نجف اشرف سے لبیک یا علی۔ بفقري وفاختي يا ربي يا الله يا ربي يا ربي
رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم عجل وليك الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر اعوانه وانصاره والمستشہدین بین یدیہ۔ ناظرین ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لبیک یا امام سرزمین مقدس نجف اشرف میں، اور یہاں کی جو فضا ہے اس کو میں بیان کرتا چلوں کہ دنیا کی کش و کنار سے مومنین کا ایک سمندر ہے جو امڈ آیا ہے سرزمین مقدس نجف اشرف میں۔ آپ یقیناً ملاحظہ فرما رہے ہوں گے وہ مناظر حرم مطہر امیر المومنین کے اور اس کے سراؤنڈنگز کے، کہ کس طرح ایک مومنین کی کثیر تعداد موجود ہے یہاں پر، اور اپنے آقا کی خدمت میں اپنا ہدیہ تبریک بھی پیش کریے، ہدیہ عقیدت و سلام بھی پیش کریے، اور ہاتھوں میں پھول اٹھائے ہوئے ہیں، اور جس طرح بھی تبرک کے ذریعے سے یا سلام کے ذریعے سے یا منقبت کے ذریعے سے اپنی اپنی زبانوں میں ایسی ایسی زبانیں کہ جن کو کبھی ہم نے زندگی میں نہیں سنا ہوتا، جہاں دنیا بھر سے مومنین تشریف لائے ہیں، وہاں پہ پاکستان اور انڈیا سے بھی کثیر تعداد میں مومنین تشریف لائے ہوئے ہیں اور اپنے آقا و مولا کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کر رہے ہیں۔ اور ہمارا ہادی ٹی وی کی خوش نصیبی ہے کہ ہم بھی اس موقع پر یہاں پر موجود ہیں اور جوار امیر المؤمنین علیہ السلام سے آپ کی خدمت میں یہ نشریات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ملک کی جانی پہچانی شخصیت جناب سماحت السید اسد رضا بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں سے ہم گفتگو کریں گے، اور گفتگو کے دوران انشاءاللہ آپ کو بھی موقع دیا جائے گا کہ آپ بھی ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنیں اور اپنی ٹیلی فون کالز کے ذریعے اس پروگرام میں چار چاند لگا دیں گے انشاءاللہ۔ آج صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ویلکم بیک انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج صاحب گفتگو ہماری ہو رہی تھی امیر المومنین کی عبادت، ان کے علم اور ان کی شجاعت کے حوالے سے۔ ایک بہت اہم سوال میں کرنے جا رہا ہوں، امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی نصرت دین کے لیے وقف کر دی تھی، امام علی بطور ناصر رسول اور بطور ناصر دین، کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ۔ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب خالق کائنات کی طرف سے پیغمبر اکرم کی نبوت کے گواہ بن کے آئے۔ احسنت۔ اس کے بعد نصرت رسول کا وعدہ جو دعوت ذوالعشیرہ میں سب لوگوں کے سامنے مولا نے علی ابن ابی طالب نے کیا تھا، وہ دنیا کے سامنے پیغمبر اکرم کی حیات گرامی کے لمحے لمحے میں محسوس و مشہود ہے۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ مولا علی نے اتنی نصرت کی کہ اگر آقا کی نصرت کو اس میں سے نکال دیا جائے تو باقی کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی شجاعت، مولا کی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے لیے، ان کے مشن کے لیے جو قربانیاں ہیں، یہی ساری کی ساری مولا علی کی زندگی ہے۔ صحیح۔ تو میں بہت ساری باتیں بعض اوقات ذہن میں آتی ہیں کہ یہ بھی کرتے یہ بھی کرتے، مولا کی زندگی صحیح۔ آپ کے دفتر فضائل کے آدمی سامنے آتا ہے تو مبہوت اور بے بس ہو کے رہ جاتا ہے، لیکن چونکہ جشن کی رات ہے، مولا علی ابن ابی طالب کے میلاد کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، ضرور، اس لیے میرے ذہن میں ابھی ایک بات آ رہی تھی کہ میں نظم میں آپ کو دو چار شعر سناؤں۔ ضرور ضرور۔ مولا علی جو علم پیغمبر کا، آپ کی معلمیت کا معجزہ ہے، اس میں سے دو بند میں ساحر لکھنوی صاحب کے سناؤں گا اور ایک ڈاکٹر پیام اعظمی صاحب کا آپ کو بند سناؤں گا۔ جی ضرور، ارشاد کون پیغمبر امی، وہ محمد سا بشر جس کا دل علم لدنی کا چھلکتا کوثر۔ سبحان اللہ، یہ شہر علم کی شان ہے۔ کون پیغمبر امی، وہ محمد سا بشر جس کا دل علم لدنی کا چھلکتا کوثر، جس کو کعبے سے ملا علم کا جب ایک پیکر، گود میں لے کے زباں اس کے دہن میں رکھ کر، سبحان اللہ، نطق میں شہد فصاحت کا مزہ گھول دیا، لب ذرا سے جو کھلے علم کا در کھول دیا۔ کیا کہنا سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد کیسا شاگرد دنیا کے سامنے پیش کیا، علم ایک رتبہ عالی ہے اور اعلیٰ ہے علی، علم اذہان کی صحت ہے مسیحا ہے علی، سبحان اللہ، علم آباد ہے جس میں وہ دنیا ہے علی، کیا کہنا، علم مولائی ہے اور علم کے مولا ہیں علی، کیا کہنا، آپ کے در پہ ملک شاد بھی آباد بھی ہیں، آپ جبریل کے مولا بھی ہیں استاد بھی ہیں، کیا کہنا۔ اور اسی میں ڈاکٹر پیام اعظمی صاحب کا آپ کو ایک بند سناتا ہوں کہ گلشن علم نبوت کے گلے تازہ علی، مصطفیٰ علم کا چہرہ ہے تو ہیں غازہ علی، علم احمد کا لگا سکتے ہیں اندازہ علی۔ کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں یہ اگلے مصرے میں بیان ہوگا۔ علم احمد کا لگا سکتے ہیں اندازہ علی، علم کا شہر نبی، علم کا دروازہ علی، علم کا دروازہ علی، آ کے جبریل بھی پھیلائے ہوئے ہاتھ ملے،
ایسا در ڈھونڈو جہاں علم کی خیرات ملے. اللہ اللہ اللہ، کیا کہنا. یہ میرے ذہن میں تھا کہ میں سناؤں، اور مولا علی ابن ابی خدا طالب کے حوالے سے یہ گفتگو جو ہو رہی ہے، اس میں جب خانہ کعبہ سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو لے کے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے تو منظر کچھ یوں تھا کہ دست احمد پہ علی رحل پہ قرآن گویا، منبر نور پہ ہے مطلع انوار کی بات. لے کے جناب علی ابن ابی طالب کو جب آگے گھر پہنچے تو روایات میں ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد سے کہا کہ اجعلی مہدہ بقرب فراشی، علی ابن ابی طالب کا گہوارہ میرے بستر کے قریب رکھ دو. اور اس کے بعد پھر تاریخ میں ہے کانا یحرک مہدہ بیدہ عند نومہ، جب علی سو جاتے تھے تو آقا اپنے دست رحمت سے علی ابن ابی طالب کا جھولا جھولاتے تھے. سبحان اللہ. یوناغی ہے عند یقظتہ، اور جب علی جاگ جاتے تھے تو آقا گنگنا کے لوری سناتے تھے. یہ علی ابن ابی طالب ہے جس کو گنگنا کے آقا نے لوریاں سنائی ہو. سبحان اور یہ یقیناً دائی حلیمہ کی لوریاں نہیں، یہ رحمت للعالمین کی لوریاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کانا یحرک مہدہ بیدہ عند نومہ، علی سو جاتے تھے، آقا اپنے دستے بابرکت کے ساتھ علی ابن ابی طالب کا جھولا جھولاتے تھے. وَيُنَاغِيهِ عِنْدَ يَقْظَتِهِ، اور جب جاگ جاتے تھے تو آقا گنگنا کے لوری سناتے تھے. وَكَانَ يَحْمِلُهُ عَلَى كَتْفِهِ فِي جِبَالِ مَكَّةَ وَأَوْدِيَتِهَا، اور تاریخ کے یہ الفاظ ہیں کہ علی ابن ابی طالب کو اپنے شانے پر اٹھائے پھرتے تھے مکہ کے پہاڑوں میں، وادیوں میں. اور یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ مولا علی نے ابھی چلنا پھرنا بھاگنا دوڑنا شروع نہیں کیا تھا. جب بھاگنے دوڑنے کے قابل ہوئے تو اس کیفیت کو خود علی ابن ابی طالب بیان کرتے ہیں کہ کنت اتبعہ اتباع الفصیل اسرع امہ، میں آقا کے پیچھے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. یہاں پر ہمیں وہی جملہ کہنے کی گنجائش پیش آئی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت، آپ کا خون، لحمہم لحمی و دمہم دمی، آپ کا گوشت، آپ کا خون، یہ سب جو ہیں یہ شہکار رسالت، ان کا جو خون کا رشتہ ہے پیغمبر اکرم کے ساتھ. اس کے بعد اگر یہ طے کرے عالم اسلام کے نہیں فیضان صحبت جسے زیادہ نصیب ہوا ہو، ہم اس سے پیغمبر کی حیات مبارکہ کو، احادیث کو، احکام کو اور آقا کی فرامین کو اس سے لیں گے، تو اس حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے برابر کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جس کو اتنا فیضان صحبت نصیب ہوا ہو. خود امیر المومنین علی ابن ابی طالب خطبہ قاسیہ میں نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ مَوْضِعِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ بِالْقَرَابَةِ الْقَرِيبَةِ وَالْمَنْزِلَةِ الْخَصِيصَةِ، تمہیں معلوم ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو نسبت مجھے حاصل ہے، خون کے رشتے میں مجھ سے بڑھ کر ان کا کوئی قریبی نہیں، اور جو صحبت مجھے نصیب ہوئی ہے، جو فیضان رسالت مجھے اس طرح نصیب ہوا ہے، اس میں بھی کوئی میرے برابر نہیں. اور اس میں آپ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ مَوْضِعِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ بِالْقَرَابَةِ الْقَرِيبَةِ وَالْمَنْزِلَةِ الْخَصِيصَةِ وَجَزَانِي فِي هِجْرِهِ وَأَنَا وَلَدٌ، میں ابھی میرا بچپنا ہی تھا جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے گود میں لے لیا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ آقا مجھے اپنے بستر میں سلاتے تھے، یمسونی جسدہ، اپنے بدن اطہر کو میرے بدن سے مس فرماتے تھے، یزمونی الی صدرہ، مجھے اپنے سینہ اطہر کے ساتھ چمٹاتے تھے، ویشمونی عرفہ، اور مجھے اپنی خوشبو سنگھاتے تھے. اللہ اللہ. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کانا یمزغ الشیء ثم یلقمنی، ہے یہ عجیب جملہ، کہتے ہیں پہلے لقمہ خود چباتے تھے پھر مجھے کھلاتے تھے. اللہ کیا تو یہ علی ابن ابی طالب کی شان ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی اور کو وہ نسبت، وہ فیضان صحبت حاصل نہیں جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو حاصل ہے. پھر آگے چل کر وہ ذکر بھی ہوتا ہے جس کو ہم نے ابھی پہلے علم الکتاب کے حوالے سے پیش کیا. تو یہاں بھی ایک جملہ ایسا ملتا ہے قد کان یجاور فی کل سنۃ بہرا فاراہ ولا یراہ غیری، ولقد سمعت رنۃ الشیطان حین نزل الوحی، کہتے ہیں کہ آقا ہر سال میں غار حرا کے لیے کچھ ایام وقت مختص فرماتے تھے، اور اس میں آقا کو دیکھتا تھا، غیر کا تو وہاں سے گزر ہی نہیں ہوتا تھا. جب پہلی وحی نازل ہوئی سمیت رنۃ الشیطان، میں نے شیطان کی آواز سنی. میں نے پوچھا یا رسول اللہ ما ھذہ الرنہ، یہ کیسی آواز ہے؟ کہا یا علی ھذا الشیطان قد آئس من عبادتہ، یہ شیطان کی آواز ہے،
جو اپنی عبادتوں سے پرستش سے مایوس ہو چکا ہے. اور اس کے بعد جو جملہ فرمایا وہ علی ابن ابی طالب کے لیے بھی ایک تمغہ افتخار ہے اور ذات علی کو سمجھنے کے لیے بھی ایک اہم جملہ ہے. فرمایا کہ یا علی انک تسمع ما اسمع و ترى ما ارى، اے علی تو وہی سنتا ہے جو میں سنتا ہوں، تو وہی دیکھتا ہے جو میں دیکھتا ہوں. کیا کہنا، یہ پہلی وحی کے نازل ہونے کے وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جملہ کہنا کہ تو وہی دیکھتا ہے جو میں دیکھتا ہوں، تو وہی سنتا ہے جو میں سنتا ہوں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ علی ابن ابی طالب ان تمام کیفیتوں کے خاص طور پر گواہ تھے. اور پھر عالم انوار میں جس نے نبوت عطا ہوتے ہوئے دیکھی تھی وہ ذات علی ابن ابی طالب کی تھی. جو وہاں گواہ تھا اسی گواہ کو خالق کائنات نے غار حرا کے منظر پر حاضر کیا، اور وہی گواہ رسالت. یہ جو پہلی 5 آیات سورہ اقرا کی نازل ہوئی ہیں، نبوت تو وہاں مل چکی تھی، یہاں امر رسالت جس کو ہم کہتے ہیں بعثت، اس دور کا آغاز ہوا. پیغمبر اکرم کی بعثت کا آغاز اس وقت بھی خالق کائنات نے اسی گواہ کو وہاں پہ حاضر کیا کہ جو وہاں پر دیکھے پہلی آیات کو نازل ہوتے ہوئے سنے، اور پیغمبر سے یہ تمغہ بھی لے کہ اے علی تو وہی سنتا ہے جو میں سنتا ہوں، تو وہی دیکھتا ہے جو میں دیکھتا ہوں. تو یہ ذات علی ابن ابی طالب ہے کہ اگر فیضان صحبت کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو علی ابن ابی طالب کا مثل و نظیر کوئی ہو نہیں سکتا. سبحان اللہ، کیا خوبصورت گفتگو کی فضائل امیر المؤمنین. اور یقیناً جب فضائل امیر المؤمنین بیان کیے جاتے ہیں تو سننے والوں کے جو سماعتیں ہیں وہ بھی مسرور ہو جاتی ہیں اور ان کے دل بھی مسرور ہو جاتے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ انہی مسرور دلوں کے ساتھ آپ حاضر ہوں امیر المؤمنین کی بارگاہ میں ٹیلی فون کالز کے ذریعے. اب وہ وقت آن پہنچا ہے کہ ہمارے ناظرین بھی اس پروگرام کی رونق بن سکتے ہیں. آپ ٹیلی فون نمبر بھی ملاحظہ کر رہے ہیں، آپ ان ٹیلی فون نمبرز پہ رابطہ کریں اور ان خصوصی شبہائے ولادت امیر المؤمنین علیہ السلام میں ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے. اور انشاءاللہ آج سب سے بھی ہماری گفتگو بھی جاری رہے گی. اور آج سب سے بھی خصوصی التماس ہے کہ جب ہمارا کالر کوئی کال کرے گا اور التماس دعا کا کہے گا تو انشاءاللہ ایک الہی امین اسلام آباد سے ہوگی اور ایک الہی امین انشاءاللہ نجف اشرف سے ہوگی. تو یہ موقع ہے بہترین، آپ ٹیلی فون کال کریں اور ہمارے اس پروگرام کی رونق بنے. بہت سارے مومنین و مومنات نے فیس بک پہ اور واٹس ایپ پہ میسیجز کیے ہیں، اگر موقع ملا تو وہ بھی پڑھے جائیں گے، لیکن اگر نہیں ملا تو انشاءاللہ ان کے لیے دعا گو ہیں. فرسٹ کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لبیک یا علی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. لبیک یا علی. لبیک یا علی. بہت بہت مبارک ہو ولادت امیر المؤمنین. میں شہرہ بات کر رہی ہوں فالیہ سے. کسی بھائی آپ کو، پوری ٹیم کو، ہادی چینل والے کی پوری ٹیم کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو مولود صاحبہ کی ولادت. میں اپنے آپ کو میں کیا بیان کروں آج اس خوشی کے موقع پر. ہم تمام مومنین کو میری طرف سے مبارک ہو. ہم بہت خوش ہیں. ہماری عید ہے، یہ ہماری سب سے بڑی عید ہے. کوئی شک مولا آپ سب کو سلامت رکھے. کشیف بھائی ہم سب نسیم کربلا میں بھی ہم نے شرکت کی تھی. اس دن سے ہماری زندگی میں اتنی تبدیلی آئی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. میں اپنی ساری فیملی کو، بچوں کو لے کر گئی تھی. احسن. تو یہ سارا اہتمام اسی لیے کیا گیا تھا. خدا آپ کو سلامت رکھے. گئے تھے نسیم کربلا میں اور جو منظر وہاں پہ دیکھے، جو زیارات ہوئی، میں بیان نہیں کر سکتی. اس دن سے ہماری زندگی اتنی بدل گئی ہے، میرے بچے اتنے بدل گئے ہیں ماشاءاللہ. ہم سب نمازی ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ. دل کرتا ہے کہ جامعہ الکوثر میں ہی چلے جائیں. انشاءاللہ اہلاً و سہلاً. آپ کا اپنا ادارہ ہے. علامہ شیخ نجفی صاحب سے ملاقات ہوئی، ان کی زیارت ہوئی. مولا علامہ انور علی صاحب سے ان سے بات چیت ہوئی ہے. سجاد صاحب سے بات چیت ہوئی ہے. بڑا مزہ آیا ہے. اتنا سکون ملا ہے طبیعت کو کہ لگتا ہے ہماری زندگی بدل گئی ہے. مولا جس طرح ہمیں نسیم کربلا میں مولا نے بلایا، اسی طرح ہمیں کربلا مولا میں بھی بلائیں. مولا مشکل کشا کے گھر پہ ہمیں بلائیں. میرے بچے سب بڑے بےچین ہیں. ہم کس وقت گھر پہ جائیں گے. دعا گو ہیں آپ کے لیے. میرے اس رات کے صدقے، اس دن کے صدقے، اس خوشی کے صدقے میں، مشکل کشا کے صدقے میں مولا ہماری تمام پریشانیاں مصیبتیں دور کرے، دور کرے. میری بچیوں کے نیک وسیلے مولا بنائے. میرے شوہر کو مولا سے تو تندرستی عطا فرمائے. ہماری تمام پریشانیاں دور ہوں. میرے بچوں کو مولا کامیاب کرے. ہم سب کو آل محمد کی معرفت نصیب ہو. الہی آمین.
الہی امین، بہت شکریہ، بہت موٹیویٹڈ کالز تھی ہمارے ان ناظرین کے لیے بھی کہ جو محبت اہل بیت اپنے دلوں میں رکھتے ہیں۔ نسیم کربلا ایک پروگرام ہے، ایک مقدمہ ہے، اور اس کا ذیل مقدمہ یہ زیارت امیر المومنین اور زیارت کربلا ہے۔ بہت بہت شکریہ، خدا آپ کو سلامت رکھے، انشاءاللہ دعا گو ہیں آپ کے لیے۔ نیکسٹ کالر ہیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لبیک یا علی۔ لبیک یا علی۔ لبیک یا علی، بسم اللہ، اپنا تعارف پیش کیجئے اور کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں بار بٹن شہر سے طرف بطول بات کر رہی ہوں، میں مولا کے روضے کی زیارت کرنا چاہوں گی۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم یا سید البصیر، السلام علیکم یا امام المتقین، السلام علیکم یا سراج الصالحین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا مولا میری دعاؤں کو قبول فرمائیے، جس طرح آپ نے اپنے روزے کی زیارت پہلے نصیب فرمائی ہے، اسی طرح دوبارہ اپنے روزے پر بلائیے اور میری تمام حاجتوں پر قبولیت کی مہر لگائیے۔ میرے بچوں کو صحت اور تندرستی عطا فرمائیے، انہیں ہر میدان میں کامیاب فرمائیے، اور میرے بھائی سب علی کی نوکری مل جائے۔ یا مولا ہماری تمام دعا پر قبولیت کی مہر لگائیے، اور جو جو مومن پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ الہی امین، الہی امین۔ انشاءاللہ آپ کی جتنی بھی حاجات ہیں بارگاہ امیر المؤمنین میں اور ان ایام سعیدہ میں انشاءاللہ بارگاہ خداوندی میں بحق امیر المؤمنین قبول و منظور ہوں، اور ہر طرح کی خوشیاں نصیب ہوں اور ہر طرح کے غم دور ہوں آپ سے۔ نیکسٹ کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لبیک یا علی۔ جی ہمارے نیکسٹ کالر، آپ آن ایئر ہیں اس وقت۔ السلام علیکم۔ لبیک یا علی۔ لبیک یا علی، بسم اللہ، کیا کہنا چاہیں لبیک یا علی۔ گے؟ لبیک یا علی، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں چاہتا ہوں بیٹے ہوں ربی بانو، آپ میرے لیے دعا کریں، میری ماں۔ جی بسم اللہ، آپ کی آواز کلیئر نہیں تھی، بہرحال آپ نے التماس سے دعا کی، آپ کے لیے دعا گو ہیں، جو آپ کی نیک حاجات تھیں بارگاہ امیر المؤمنین میں قبول و منظور ہوں انشاءاللہ، اور خدا آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے اور زیارت امیر المؤمنین نصیب عطا فرمائے انشاءاللہ۔ نیکسٹ کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لبیک یا علی۔ جی السلام علیکم، لبیک یا علی۔ جی بسم اللہ، کیا کہنا چاہیں گے بارگاہ امیر المومنین میں؟ ظاہراً آپ کی کال ڈراپ ہوگی ہے، بہرحال آپ کی آواز کا یہاں پہ پہنچ جانا یہ ایک بہت بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے، اور چند کلمات کی ادائیگی بھی ہو جائے تو یہ اس سے بھی بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے، اور آپ کی دعا کے ساتھ ساتھ ہزاروں الہی امین کی آوازیں بھی شامل ہو رہی ہوتی ہیں، اور یہ آپ کی سب سے بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے انشاءاللہ۔ جتنی آپ کی نیک حاجات، جتنی آپ کی دعائیں بارگاہ خداوندی میں بحق امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام قبول و منظور ہوں۔ بہت سارے مریضوں کے لیے شفا یابی کا کہا گیا ہے، ہمارے ایک بہت ہی اچھے سفیران ہادی میں سے بھی ہیں محترم شان حیدر صاحب، اپنی والدہ کی آنکھوں کی بینائی کے لیے کہا ہے، انہوں نے دعا کے لیے تمام مومنین سے انشاءاللہ ان کے لیے بھی دعا گو ہیں، اور جن جن مومنین و مومنات کے کمنٹس ہیں ان کے لیے بھی دعا گو ہیں، ان کی صحت یابی کے لیے اور ان کے مریضوں کے لیے۔ نیکسٹ کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لبیک یا علی۔ لبیک یا لبیک یا علی، بسم اللہ۔ لبیک یا امام۔ لبیک یا امام، اپنا تعارف پیش کیجئے، کیا کہنا چاہیں گے بارگاہ امیر المومنین میں؟ لبیک یا علی۔ جی ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں اور ہم سے مخاطب ہوں تاکہ آپ کی آواز پوری دنیا تک پہنچے۔ بہت بہت شکریہ بہرحال کال کرنے کا۔ ٹیلی ویژن کی آواز کو جو ہی آپ کی کال ملا کرے تو بند کر دیا کرے، تاکہ یہ جو چند لمحات ہوتے ہیں یہ بھی ضائع ہونے سے بچ جائیں۔ بہت سارے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں مومنین و مومنات دنیا بھر سے کالز کر رہے ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک خوش نصیب آپ ہوتے ہیں کہ جن کی کال ملتی ہے اور پہنچتی ہے آواز آپ کی سرزمین مقدس نجف اشرف میں، اور اس شرف کو آپ اپنے ساتھ محفوظ رکھا کریں اور زیادہ زیادہ استفادہ کیا کریں۔ بہت بہت شکریہ بہرحال کال کرنے کا، آپ کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں سرزمین مقدس نجف اشرف میں۔ نیکسٹ کالر ہیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لبیک یا علی۔ جی ہمارے نیکسٹ کالر، اگر آپ ہماری بات سن رہے ہیں تو السلام علیکم۔
وعلیکم السلام، میں صدرا بات کر رہی ہوں کوہوٹا سے۔ جی صدرا علی، بہت بہت مبارک ہو آپ کو ولادت امیر المومنین، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ وعلیکم السلام، اور بات سب کو دینا چاہتی ہوں، بسم اللہ۔ اور یہ ہمارے لیے کوئی چیز سے کم نہیں ہے، بخاری کو سب کو اور امام زمانہ علیہ السلام کو اور تصیب بھائی میں مولا السلام کرتی ہوں، اور یہ چیز بتانا چاہتی ہوں۔ بسم اللہ۔ میری کال اینڈ ہو جاتی ہے کہ ہم بھی مسیح کربلا آئے تھے اور میں اتنی خوش تھی کہ میں بتا نہیں سکتی، شاید آپ کی بھی دعا قبول ہوئی ہے، کیونکہ جب آپ نے کہا کہ آپ مسیح کربلا جائیے تو میری مولا نے خود ہی ایک ایسا کیا ذریعہ بنا دیا کہ ہم لوگ آئے۔ بس آپ ایسے ہمارے لیے دعا کیجیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور بس میں مولا کو سلام کرنا چاہتی ہوں اور امام زمانہ علیہ السلام کو مبارکباد پیش کرتی ہوں، امام مولا علی علیہ السلام کی ولادت کی۔ السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا ابی فاطمہ الزہرا، السلام علیکم امام حسن مصطفیٰ، السلام علیکم امام حسین، السلام علیکم امام زمانہ اور زمان، السلام علیکم اللہم کل ولی الفرج ہے میرے پروردگار کے حق کے محمد و آل محمد ہے، میرے مولا آج کے دن کے صدقے ہمارے وقت کی امام کا ظہور جلتا ہے فرما، جو مومنات پریشانی والے سب کی پریشانیاں دور کرتے سب کے صدقے میرے مولا میرے ماں باپ کی بھی، تو جانتا ہے کہ میرے ماں باپ کتنے پریشان ہیں، اے مولا مشکل کشا شیر خدا واسطہ ہے آپ کو امام زمانہ آخر زمان علیہ السلام کا واسطہ ہے، آپ کو بھی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا بھی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا واسطہ دیتی ہوں آپ کی پاک عظمت کا، اور مولا مشکل کشائی کیجیے، مولا دل کی حالات جانتے ہیں، مولا آج کے دن کے بچے میرے پروردگار رحم فرما کرم فرما ان لوگوں سے مولا جن کے پیچھے کوئی دعا کرنے کو نہیں ہے، جو پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، مولا کتنی راضی ہے کوئی راستہ نکال دے، مولا پریشانی دور کر دے، بحق محمد و آل محمد علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بہت بہت شکریہ کال کرنے کا محترمہ صدرا علی فرام کوہوٹا، خدا آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور اسی طرح ذکر محمد و آل محمد آپ کی زبانوں پر جاری رہے۔ نیکسٹ کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لبیک یا علی۔ جی بسم اللہ، ہمارے محترم کالر آپ اس وقت آن ایئر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لبیک یا علی۔ لبیک یا علی، بسم اللہ، کیا کہنا چاہیں گے بارگاہ امیر المؤمنین میں؟ بسم اللہ، ہم کہنا چاہتے ہیں بسم اللہ۔ میرے پیر کے برابر جس کے بھی بسم اللہ جاری رکھیے۔ بہرحال آپ کی آواز کٹ گئی، کال ڈراپ ہوگی، اور ہم دعا گو ہیں کہ انشاءاللہ جو ذکر علی آپ نے شروع کیا تھا اس کو اتمام تک پہنچائیں یہاں پہ آ کے۔ نیکسٹ کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لبیک یا علی۔ لبیک یا علی، لبیک یا علی، بسم اللہ۔ اللہ جی یا علی مدد، یا علی مدد، اپنی آواز ٹیلی ویژن کی بند کر دیجئے اور گفتگو کیجئے، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی ظاہراً کال ڈراپ ہو گئی۔ نیکسٹ کالر ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لبیک یا علی۔ ہیلو جی السلام علیکم، لبیک یا علی، کیا کہنا چاہیں گے ہمارے محترم کالر؟ بسم اللہ، آپ آن ایئر ہیں اس وقت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ توبہ یا علی مدد جی۔ یا علی مدد، انشاءاللہ، کیا حال چال ہیں آپ کے اور کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ یا علی علیہ السلام مدد۔ یا علی علیہ السلام مدد، انشاءاللہ۔ اسی جناب تھوڑا پروگرام ویکھنے ہیں، مولا پنجتم پاک دا بڑا کرم ہے، بڑی لاجپالی ہے، بڑا کرم ہے جناب، الحمدللہ، بڑی خوشی ہوندی ہے تھوڑا پروگرام ویکھ کے۔ الحمدللہ، اسی ہن تانوں ایک مولا علیہ السلام دا چھوٹا جہا کلام سنا چاہتے ہیں۔ جی ضرور ضرور۔ علی یا علی، علی یا علی، علی یا علی، علی علی ہے، بہت پیاری آواز کے ساتھ آپ ذکر کر رہے تھے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کا، خدا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ذکر علی اور ذکر حسین آپ کی زبانوں پر جاری و ساری رہے۔ لاسٹ کالر ہیں ہمارے اس سیکشن کے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لبیک یا علی۔ لبیک یا علی، لبیک یا علی، بسم اللہ۔ وعلیکم السلام، بسم اللہ، اپنا تعارف پیش کیجئے اور کیا کہنا چاہیں گے بارگاہ امیر المومنین میں؟ جی میں سمیرہ ذوالفقار بات کر رہی ہوں، کراچی پاکستان سے۔ بسم اللہ، اہلا و سہلا، کیا کہنا چاہیں گی؟
میں مولا کے درگاہ میں سلام پیش کرنا چاہتی ہوں. ضرور. السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم یا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، السلام علیکم یا عبداللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حسن مجتبیٰ، السلام علیکم یا مولا غازی عباس. اللہ تعالیٰ تمام مومنین اور مومنات کو مولا کی ولادت سب کو مبارک ہو، اور آپ سب کو مبارک ہو. آپ کو بھی بہت مبارک ہو انشاءاللہ. اور شکریہ بہت بہت. اور آپ سے التماس دعا ہے کہ مولا کی ذریعہ پہ ہاتھ رکھ کے ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم مولا کی زیارت کے لیے آ سکیں انشاءاللہ. اور ہماری جتنی حاجات ہیں اللہ تعالیٰ مولا کے صدقے میں ہماری حاجت روائی کرے. بہت بہت شکریہ ہمارے تمام کالرز کا، جن کی کالز ملیں اور جن کی کالز نہیں بھی ملی ان کے لیے بھی دعا گو ہیں، اور بالخصوص اپنے ان چھوٹے چھوٹے معصوم نئے بچوں کے لیے کہ جو ہمیں ہر روز کار کرتے تھے. بدین سے کال کیا کرتی تھی نرجس، اور گمبٹ سے فروا اور جلیل عباس اور مرتجز عباس، اور اس کے علاوہ دیگر تمام بچوں کے لیے بھی خصوصی طور پر ہم بارگاہ امیر المومنین میں دعا گو ہیں کہ ان کو انشاءاللہ سچا مومن اور سچا شیعہ امیر المومنین بننے کی توفیق عطا فرمائے. بڑھتے ہیں دوبارہ آصف کی طرف. اسلام آباد میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سماحت السید اسد رضا بخاری صاحب، اور بہت پیاری گفتگو فرما رہے تھے. آصف تقریباً ہمارے پاس 15 منٹ میں ہے، اور ان میں 3 کویسچن کرنا چاہوں گا. خدا کرے کہ ہم یہ باتیں کمپلیٹ کر سکیں، اور تینوں کویسچنز بہت امپارٹنٹ ہیں. سب سے پہلے کویسچن میرا سوال ہے فصاحت و بلاغت امیر المؤمنین کے حوالے سے. کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے آپ؟ جی عرض کروں، فصاحت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے حوالے سے ظاہر ہے وہ تو پھر نہج البلاغہ پر گفتگو چلی جائے گی. جی ضرور. چند جملے آپ کی خدمت میں عرض بھی کروں گا، لیکن یہ ہے کہ یہ میری بھی خوش قسمتی ہے کہ میں یہاں بات کر رہا ہوں، اور السلام علیکم یا امیر المؤمنین. اور آپ جو میزبان ہیں اس پروگرام کے، آپ کی آواز بھی اسی نسیم کربلا کا حصہ ہے. نرگسم وارفتہ نظارہ ام در خیابانش چوبو آوارہ ام، آپ کی آواز بھی وہاں کے گلی کوچوں کے ذرات کے ساتھ ہم صدا ہو کر یہ نسیم کربلا، اس کے لیے کیا کہیں، مرکز مطہر کو چوم کر اور حضرت عباس علمدار کے علم کو چھو کر یہ آواز، یہ نسیم کربلا، یہ عالم سفر کرتی ہے، اور پھر اہل دل کے، اہل مودت کے مشام جام میں کھل کر ان کی شخصیتوں کو، ان کے باطن کو تراشتی ہے اور ان کی شخصیت کی تشکیل کرتی ہے. وہ خون علی کا معجزہ دنیا کے سامنے نمودار ہوتا ہے، اس طرح کہ جس مولا علی کو مٹانے کے لیے صدیوں بنی امیہ اور بنی عباس نے کام کیا. مولا علی کی وہ ذات، آپ کے خون کا یہ معجزہ، اب ساری دنیا اس کے سامنے مبہوت و حیران ہے. یہ خون علی کے معجزے کوئی ہم نے کربلا میں دیکھا، پھر یہی خون علی کا معجزہ نو کے نیزہ پر آیات قرآن نشر کر رہا تھا. تجلیات قرآن کو دنیا تک پہنچانے کے لیے نو کے نیزہ کے ممبر کو بھی ہم نے دیکھا. پھر یہ خون علی کا معجزہ، یہ محراب عبادت میں حضرت زین العابدین کی زبان سے مناجات نشر ہو رہی ہیں اور ساری دنیا اس سے فیض حاصل کر رہی ہے. پھر صادقین کی مسند درس سجی تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے معجزے کا، ان کی شخصیت کا ایک اور رنگ دنیا کے سامنے آیا. تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب آقا سے صدیاں ہم کلام ہیں، آقا سے صدیاں آقا کی مقروض ہیں، اور آقا کی شخصیت سے صدیاں نہال ہیں، مالا مال ہیں. امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی فصاحت و بلاغت، ظاہر سی بات ہے کہ پیغمبر اکرم کی زبان مبارک کو چوس کر دنیا کے سامنے جو فصاحت و بلاغت کا معجزہ علی ابن ابی طالب نے پیش کیا ہے، صحیح. اس کے لیے ابن ابی الحدید کے 2 جملے ہیں کہ فیہ مسحۃ من علم الہی و عبقۃ من کلام النبوی. علم الہی کی تجلیات نظر آتی ہیں مولا علی کے کلام سے، پیغمبر اکرم کے کلام کی بو باس مولا علی کے کلام سے وہ مشام جام میں اترتی ہے. مولا علی نے جو خطبات دیے ہیں وہ فصاحت و بلاغت کا شہکار ہیں. ان کو علماء نے دیکھا، صاحبان علم و ادب نے دیکھا، فصحاء و بلغاء نے دیکھا، اور وہ بے اختیار پکار اٹھے کہ دونا کلام الخالق قوم فوق کلام المخلوق. علی ابن ابی طالب کا کلام فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے اس سطح پر ہے کہ دونا کلام الخالق، خالق کائنات کے کلام کے بعد فوق کلام المخلوق، ساری دنیا کے کلام سے برتر اور بلندتر کلام ہے. اور یہی معجزہ ہے
شہر نبوت، شہر علم کا کہ جو در دنیا کے سامنے پیش کیا، وہ در باب العلم ذات علی ابن ابی طالب ہے، کہ جن کے معجزات کلمات نہج البلاغہ آج بھی دنیا سے خراج تحسین وصول کر رہی ہے۔ تو علی ابن ابی طالب کی فصاحت ظاہر ہے کہ باب العلم کے ہونے کے حوالے سے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا معجزہ ہونے کے حوالے سے اسی مقام پر ہونی چاہیے تھی جہاں پر ہے۔ اور ایک جملہ اور، جب آپ گفتگو کر رہے تھے تو آپ کی گفتگو کے مقام سے مجھے یہ جملہ اس وقت خیال آیا کہ مجھے کہنا چاہیے تھا، پھر میں کہہ نہیں سکا، کہ مولا علی خانہ کعبہ میں تشریف لائے، آپ کی ولادت ہوئی، اور خانہ کعبہ ہدی للعالمین ہے، مرکز توحید ہے، بالکل، اور اس سے بہتر کوئی اور جگہ بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ جگہ، یہ بات ہمیں اپنے طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ علی ابن ابی طالب اگر خانہ کعبہ میں پیدا نہ ہوتے تو بھی علی تھے۔ یہ علی ابن ابی طالب کی منزلت کو ظاہر کرنے کے لیے پروردگار عالم نے یہ کیا کہ آپ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی۔ اگر خانہ کعبہ میں پیدا نہ ہوتے تو تب بھی علی تھے۔ ہمارے باقی ائمہ تو خانہ کعبہ میں نہیں پیدا ہوئے، تو ان کے خانہ کعبہ میں پیدا نہ ہونے سے ان کی فضیلت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ علی ابن ابی طالب کا خانہ کعبہ میں آپ کی ولادت کا ہونا اصل میں آپ کے والدین کی طہارت کا ثبوت ہے۔ خالق کائنات نے علی ابن ابی طالب کے والدین کی طہارت کو اس ذریعے سے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ وہی ذات اقدس الہی جس نے حضرت ابراہیم خلیل الرحمن سے اور جناب حضرت اسماعیل کے ذریعے سے خانہ کعبہ کو تعمیر کروایا، تعمیر کروانے کے بعد فرمایا طاہرہ بیتی للطائفین، اس کو پاک رکھو طواف کرنے والوں کے لیے۔ خالق کائنات جو خود خانہ کعبہ کی طہارت کا حکم دیتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ دیوار کو در کر کے تو پھر اس کے بعد وہ اس کے لیے کوئی ایسی صورت پیدا کرے جس سے اس کے نجس ہونے کا احتمال ہو۔ تو اس کو بلا کر جناب فاطمہ بنت اسد کو اور دیوار کو در کر کے اس معجزے کو دنیا کے سامنے پیش کر کے یہ دنیا کے سامنے پیش کیا گیا کہ خالق کی نظر میں علی ابن ابی طالب کے والدین طہارت کی اس منزل پر ہیں کہ ان کا بچہ خانہ کعبہ کے فی جوف الکعبہ، خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہو سکے۔ وہ جو خانہ کعبہ مرکز توحید ہے، وہ جو عبادتوں کا مرکز ہے، ساری دنیا خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتی ہے، دنیا طواف کرتی ہے خانہ کعبہ کا، تو وہاں پر علی ابن ابی طالب کی ولادت کا اہتمام کر کے خالق کائنات نے علی ابن ابی طالب کے والدین کی طہارت جناب فاطمہ بنت اسد اور جناب حضرت ابو طالب کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت۔ کے بعد دعاؤں کے سلسلے، وہ میں نے پہلی عرض کیا تھا کہ خالق کائنات نے جناب فاطمہ بنت اسد کی دعا پر جو خانہ کعبہ کے اندر بی بی کو بلایا ہے اور دیوار در ہو گئی تھی، تو ہم سب دعا کریں کہ ان کی اس دعائے مستجاب کے صدقے میں پروردگار عالم سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ وہ جو جناب فاطمہ بنت اسد کی دعا تھی، اس دعائے مستجاب کے صدقے میں ہماری دعائیں بھی قبول ہوں، آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں جہاں جہاں لوگ موجود ہیں۔ اور مولا علی ابن ابی طالب کی محبت، جن کے اندر ان کی محبت کا چراغ روشن ہے اور یہ ان کے پاکیزہ باطن ہونے کی دلیل ہے، یہ نجیب خون جو رگوں میں دوڑ رہا ہے علی ابن ابی طالب کی محبت کے صدقے میں، ان تمام مومنین کی دعائیں جناب فاطمہ بنت اسد کی اس دعائے مستجاب کے صدقے میں قبول ہوں۔ ان میں ہم گداگر بھی موجود ہیں، ہم بھی فقیر ہیں اس در کے، اور ہمارے میزبان بھی، میں بھی، ہم سب لوگ دعا کرتے ہیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کریں، اور خالق کائنات سب کی دعاؤں کو شرف استجابت سے بہرمند فرمائے۔ الہی آمین۔ آج صاحب بہت ہی امپورٹنٹ دو سوال ہیں، اور میں چاہوں گا کہ ان سوالوں کے جواب لیے بغیر پروگرام اختتام نہ ہو۔ سوال ہے فضائل شیعہ امیر المومنین اور پھر صفات شیعہ امیر المومنین، کہ کیا فضیلتیں ہیں ان لوگوں کی کہ جو امیر المومنین سے متمسک ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کی کیا صفات ہونی چاہیے؟ آقا نے فرمایا یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون، اے علی تو اور تیرے شیعہ کامیاب ہیں۔ روز قیامت شیعیان علی ابن ابی طالب جو ہیں وہ کامیاب ہیں، دنیا میں بھی کامیاب ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ سمجھنا چاہیے کہ شیعہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہونے کا کیا معنی۔ خالق کائنات ہمیں بھی ان کے شیعہ قرار دے، ہم کہاں ان کے شیعہ ہیں؟ شیعہ تو وہ ہوتے ہیں کہ وہ روایات میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر باقی لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا کہ انا من شیعتک، آقا میں آپ کا شیعہ ہوں، یہ جو لوگ میرے ساتھ ہیں یہ آپ کے شیعہ ہیں۔ آقا نے اس کے جواب میں یہ نہیں کہا کہ تو شیعہ ہے
اور یہ بھی نہیں کہا تو شیعہ نہیں ہے. اگر آقا کہہ دیتے کہ تو شیعہ ہے تو ہم تک یہ روایت پہنچتی تو ٹھیک ہے، ہم کہیں گے کہ وہ شیعہ ہوگا جو آقا نے کہا. اگر کہہ دیتے تو شیعہ نہیں ہے تو بھی ہم یہ کہتے کہ وہ شیعہ نہیں تھا، آقا نے کہہ دیا، لیکن پھر اس سے ہمیں کچھ نہ ملتا. لیکن آقا نے ضابطہ بیان کیا، یعنی کلام الامام امام الکلام. امام جب گفتگو کرتا ہے تو شاہراہ حیات پر چلنے والے تمام انسانی قافلے روز قیامت تک کے یہ قافلے امام کی اس گفتگو سے فیضیاب ہوتے ہیں. صحیح. امام انتظار کرتے ہیں اور جب بیان کرتے ہیں تو پھر صورتحال یہ ہوتی ہے جو ان کلمات سے ہم دیکھ رہے ہیں. آقا نے فرمایا کہ یا عبداللہ ان کنت فی زواجرنا و اوامرنا مطیعا لنا فقط صدقت. اے بندہ خدا، تو جو کہہ رہا ہے کہ تو ہمارا شیعہ ہے، اگر تو ہمارے اوامر و نواہی میں ہمارے احکام کا پابند ہے، ان کی رعایت کرتا ہے، ان کو مد نظر رکھتا ہے، تو فقط صدقت، تو نے صحیح کہا، پھر تو ہمارا شیعہ ہے. وَإِن كُنْتَ بِخِلَافِ ذَلِكَ، لیکن اگر معاملہ اس کے برخلاف ہے، جو ہم کہتے ہیں کرو تم کرتے نہیں ہو، جس سے کہتے ہیں رک جاؤ اس سے تم رکتے نہیں ہو، نواہی میں اجتناب نہیں کرتے، احکام میں تم اطاعت نہیں کرتے، تو فلا تزد فی ذنوبک بدعواک مرتبۃ شریفۃ لست من اہلہا. تو اس صورتحال میں تو اپنے گناہوں میں اضافہ نہ کر. یعنی یہ جو تو کہہ رہا ہے کہ آقا میں آپ کا شیعہ ہوں، اگر تو ہمارے اوامر و نواہی کا پابند نہیں ہے تو پھر یہ کہہ کے کہ میں آپ کا شیعہ ہوں، تو اپنے فلا تزد فی ذنوبک، اپنے گناہوں میں زیادتی نہ کر، اضافہ نہ کر، بدعواک مرتبۃ شریفۃ لست من اہلہا، اس مرتبہ باشرف کا دعویٰ کر کے کہ جس کا تو اہل ہی نہیں ہے. یہ شیعہ ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا شیعہ علی ہونا کوئی آسان ہے. شیعہ علی حسن تھے، حسین تھے، محمد ابن ابی بکر تھے، یہ تھے شیعہ علی. تو ہر وہ شخص جس کو امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی محبت نصیب ہے، اس کو چاہیے کہ اس کیف کو اپنے جسم و جان کا حصہ بنائے اور آقا کے احکام، آقا جس چیز کو پسند کرتے ہیں ویسی زندگی اختیار کرے، اور ان دنیا کے مصائب و آلام کی پرواہ نہ کرے. آل اطہار کے چاہنے والے مصائب و آلام کی پرواہ نہیں کرتے بلکہ ان کے احکام کی پرواہ کرتے ہیں اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں. امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی یہی فضائل جو ہم دنیا کے سامنے پہنچاتے ہیں، یہ ان لوگوں کی محنتیں ہیں جنہوں نے علی ابن ابی طالب کی محبت میں ہر قسم کے مصائب کو قبول کیا اور بڑے خندہ پیشانی کے ساتھ قربانی دے کر افتخار نہیں کیا کہ ہم کو قربانی دے رہے ہیں. قربانی دیتے ہوئے بدمزہ بھی نہیں ہوئے، بڑے شوق سے قربانی دی اور اس کو اپنے لیے اعزاز سمجھا، اور پھر اس طریقے سے علی ابن ابی طالب کی شخصیت کو آئندہ صدیوں تک پہنچایا. علی ابن ابی طالب کے خلاف بنی امیہ، بنی عباس کی تلواریں 500 سال تک سرگرم رہیں، علی ابن ابی طالب کے چاہنے والوں کے گلے کاٹتی رہیں، اور جب 5 صدیوں کے پردے ہٹے، علی ابن ابی طالب کے چاہنے والے علی ابن ابی طالب کو دنیا کے سامنے اس طرح لے آئے کہ آج فضائل علی ابن ابی طالب آفتاب نصف النہار کی طرح ساری دنیا کو منور کر رہے ہیں. جو شخص سمجھنا چاہے علی ابن ابی طالب ساری کائنات کے ساتھ ہم کلام ہے، اور خاص طور پر یہ جو ذرائع خالق کائنات نے ہمیں عطا کیے، یہ ہادی ٹی وی جس کے ذریعے سے ہم اس وقت شرف گفتگو حاصل کر رہے ہیں، یہ بھی انہی قربانیوں کے نتیجے میں ہیں جو اسلاف نے دی ہیں. اور آج وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم مولا علی ابن ابی طالب کو دنیا کے سامنے اس عظمت کے ساتھ پیش کریں کہ جس عظمت کے ساتھ پیش کرنے کا یہ ذکر مستحق ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ آصف صاحب، بہت مختصر اور جامع گفتگو آپ نے فرمائی، اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ کوشش، ہماری یہ سائی ہمارے ناظرین کو پسند آئی ہوگی. اور آصف صاحب کا بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ شیعہ بننا آسان کام نہیں ہے. ایک جملہ میں بھی اضافہ کرتا جاؤں گا کہ ہم نے فقط شیعہ ہونا نہیں ہے بلکہ شیعہ بننا ہے اور دنیا کے سامنے ثابت کرنا ہے کہ ہم شیعہ علی ہیں. انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ کہ خدا آپ سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، اور یہ صحت فقط جسمانی نہ ہو بلکہ روحانی ہو. اور آغا صاحب کی خدمت میں دوبارہ ہدیہ سلام بھی پیش کروں گا اور شکریہ بھی پیش کروں گا کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں نوازا. اور آغا صاحب کی خدمت میں انشاءاللہ التماس دعا ہے، اور انشاءاللہ آپ سب ناظرین کی طرف سے بھی اور آغا صاحب کی طرف سے بھی نائب الزیارہ ہوں گا. میں آپ کا خود شکر گزار ہوں، بہت زیادہ شکر گزار ہوں، اور خاص طور پر میں چاہوں گا کہ عرض کروں کہ جتنے ناظرین دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے لیے دعا کریں اور ہم ان کے لیے دعا کریں. خالق کائنات دین و دنیا کے حوالے سے ہم سب لوگوں کی
پروردگار عالم ہم پہ کرم فرمائے، دین و دنیا کے حوالے سے ہمیں جن چیزوں جو اس کو پسند ہے ہمیں اس حساب سے پروردگار ہمارے اوپر کرم فرمائے، مشمول کرم رکھے، اور حضرت حجت علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل ہو، ان کے جمال جہاں آرا سے ہماری آنکھیں منور ہوں، اور خالق کائنات ہمیں ان کے آوان و انصار میں سے قرار دے۔ یہ دعا، اور خاص طور پر جو ایک دوسرے کے لیے دعا ہے، اس کے لیے میں ایک جملہ عرض کروں گا کہ حضرت جبریل نے حضرت موسیٰ سے آ کر کہا کہ پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ اے موسیٰ، لوگوں سے کہو ایسی زبان سے دعا کریں کہ جس سے انہوں نے گناہ نہ کیا ہو۔ تو اب سب لوگ معصوم تو نہیں ہوتے، حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ پھر یہ کیسے ہوگا، کیونکہ لوگوں نے اپنی زبان سے گناہ تو کیا ہوتا ہے، تو کہا ایسی زبان سے مجھ سے دعا کریں کہ جس سے انہوں نے گناہ نہ کیا ہو۔ کہا پھر کیسے ہوگا، تو کہا کہ لوگوں سے کہو کہ دوسرے ان کے لیے دعا کریں، آپ ان کے لیے دعا کریں، وہ آپ کے لیے دعا کریں، آپ نے ان کی زبان سے گناہ نہیں کیا اور انہوں نے آپ کی زبان سے گناہ نہیں کیا۔ تو اس طریقے سے ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں، آپ ہمارے لیے دعا گو رہیں۔ حاضر و خدمتکم انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ صاحب، اور صاحب کے انہی کلمات حسنہ اور دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت دوں گا سرزمین مقدس نجف اشرف سے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور بندہ آپ کے لیے نائب الزیارہ اور دعا گو ہے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ و ناصر، جزاک اللہ، فی امان اللہ، فی امان اللہ۔